آ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ حدیث بھی سن لیجئے، بشارت والی حدیث ہے۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، نہیں جمع ہوتے کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں۔ اس کا مصداق اول تو مسجد ہوگی، لیکن تقریباً تمام محدثین نے مانا ہے کہ صرف مسجد تک محدود نہیں ہے، سب گھر اللہ کے، یہ جگہ کس کی؟ تو عام ہے یہ چیز، لیکن مسجد کیا ہوگا تو مصداق اول ہو جائے گا۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، کام کیا کر رہے ہو کہ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہو، وہ سمجھ رہے ہو، سمجھا رہے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ الا نزلت علیہم السکینہ، ان پر اللہ کی طرف سے سکینت کا نزول ہوتا ہے، وغشیتہم الرحمہ، رحمت خداوندی انہیں ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ ذکر کرتا ہے ان کا ملائکہ مقربین کی محفل میں۔ دیکھو تم کہتے تھے یہ انسان بڑا گھٹیا ہے، میرے وہ بندے اس وقت میرے گھر میں جمع ہے صرف میرے کلام کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ میں ہر پکارنے والے کی پکار، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں، جہاں کہیں بھی جزا دعا۔ اس میں در حقیقت وہ مفہوم آ گیا، ویئر اینڈ دین ویئر ایور، آپ اپنے گھر میں ہو کر بتا دیں، آپ اس طرح لے کے بتا دیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ ہاں ٹھیک ہے، بعض مقامات بعض اوقات قبول دعا کے لیے زیادہ خاص حرم میں جا کر دعا مانگی جائے، بنا میں عرفات میں خاص طور پر، جبل رحمت پر خاص طور پر، ملتزم جو ہے کعبے کا اس پر خاص طور پر، وہ ایام بھی ہے خاص، لیکن یہ نہیں ہے کہ بقیہ دنوں میں آپ کے اور اللہ کے درمیان میں بڑا فاصلہ ہے۔ یہ سارا دنیا میں مشرکانہ نظاموں نے تصور پیدا کیا، اللہ تو دور ہے دور ہے دور ہے دور ہے، پاک ہے پاک ہے پاک ہے، تم نہ پاک ہو نہ پاک ہو نہ پاک ہو، اور تم تو بڑی پستی میں پڑے ہو، تم اللہ سے براہ راست کلام نہیں۔ کوئی درمیانی چاہیے، کوئی لنکس چاہیے، کوئی پجاری ہوگا، کوئی پروہت ہوگا، کوئی پنڈت ہوگا، کوئی پیر ہوگا، کوئی پادری ہوگا، کوئی پوپ ہوگا، اس کے ذریعے سے تم اللہ سے کلام خود نہیں۔ اور جب ذریعے بیچ میں آ گئے تو ان کی مٹھی گرم کرو، ان کی چاپلوسی کرو، ان کو بھی جو ہے چادریں چڑھاؤ، ان کو نذرانے پیش کرو۔ یہ ہے بدترین ایکسپلائٹیشن جو مذہب کے ذریعے سے نوع انسانی۔ یہ دو ایکسپلائٹیشن دنیا میں ہوئی ہے تاریخ انسان، ایک بادشاہوں کی طرف خراج دو ہمیں، محنت تم کرو گے کھیت میں، آدھا حصہ ہمارے پاس آئے، ہم ایش کریں گے، ہم اسٹینڈنگ آرمیز رکھیں گے تاکہ ذرا تم بغاوت کرو تو تمہارا سر کچل دیا جائے۔ یہ ایکسپلائٹیشن بدترین، مانگنے والا گدا ہے، صدقہ مانگے یا خراج۔ دوسری طرف ہم بادشاہ ہیں، ہم چندر بنسی سورج بنسی خاندان ہیں، ہم راج ہیں، حکومت کرنا ہمارا حق ہے۔ اور یہ پنڈت پروہت جو ہے وہ بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے، نصف لی و نصف لک فہذا قوم جاہلون، یہ عوام جو ہے ان کا خود چوس، ہمیں یہ نذرانے پیش کریں، بزرگوں کو آ کے چڑھاوے چڑھائیں، ہمیں خراج دیں اور ٹیکس دیں۔ اسلام میں آ کر دونوں کا خاص، کوئی ملوکیت، زکوٰۃ ہے تو غربا کے لیے، بادشاہ کے لیے نہیں، یہ تو غربا لہذا کوئی ٹیکس۔ نمبر دو، اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کسی دربان، کسی جو ہے پہرے دار کی مٹھی گرم کرنے کی ضرورت ہے۔ جب چاہو ہم کلام، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دے، یہ تو تم ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتے، ہم تو ہر وقت کہتے ہیں، ہر شخص کو آخری لمحات جو ہے، آخری جو گھنٹے ہیں رات کے، سماع دنیا تک ہم قبول فرما لیتے ہیں تمہارے لیے، اور پکارنے والا پکارتا ہے، حل من مستغفر مغفر اللہ، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش، حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ تم ہی سوچ رہتے ہو اللہ غفور رہتے ہو، تمہیں ہماری طرف توجہ نہیں۔ اگر ہماری طرف متوجہ ہو جاؤ تو جیسے کہ اقبال نے کہا کہ میرے لیے یہ دربان جو ہے ویران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا تھا، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے۔ اور یہ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے، ہمارے یہاں وہ پی جو جماعت بنی تھی، اب اس میں 2 پی اور ایڈ ہو گئے، پی پھر وہ پیٹریٹ، اور اس سے آگے پہلے پارلیمنٹرین کی پی آ گئی، اور پھر پیٹریٹ، 5 پی ہو گئی۔ اسی طرح کی ہندوستان میں پنڈت، پروہت اور پجاری، 3 پہ تو یہاں پیر ایران کا، اور پوپ اور پادری، یہ سب پیسے سے، اور یہ سب در حقیقت جو ہے شروع ہونے والے الفاظ، یہ در حقیقت انسانوں کی بدترین ایکسپلائٹیشن ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ
مجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی. ہاں ایک بات ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیجیے، میں اس آیت کو میگنا کارٹا جسے کہا جاتا ہے حقوق انسانی کا سب سے بڑا چارٹ، میں اس سے کہیں بڑا چارٹ نظر آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے مجھ سے ہم کلام ہونے کے لیے کسی واسطے کی، کسی وسیلے کی کوئی حاجت نہیں، جب چاہو مجھ سے ہم کلام. ہاں ایک شرط ہے، فلیستجیبوا لی، چاہیے کہ میری بات کرے، میرے احکام کو، میرے فرامین کان سے کھول کر سنیں اور دل سے عمل کریں. فلیستجیبوا، یہ ون وے ٹریفک نہیں کہ ہم تمہاری دعائیں قبول کریں اور تم ہماری باتوں سے پہلو تو ہی کرو، سنی انسنی کر، یہ نہیں، یہ ایک ٹو وے تعلق ہے جسے آج کہا جاتا ہے بائی لیٹرل تعلق ہے. بائی لیٹرل تعلق ہے اللہ اور بندے کے درمیان. بندہ توبہ کرتا ہے معاصی سے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے بھی لفظ تواب ہے، وہ بھی اپنی رحمت کے ساتھ دوبارہ کرتا ہے. تم اللہ کو یاد کرو، فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ ہے تو تفاوت. اسی طریقے سے تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری دعائیں قبول کروں، مجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کے لیے پکارتا ہوں، اور جب اور جہاں ویئر اینڈ وین وہ مجھے بار لیکن لازم ہے فلیستجیبوا، وہ بھی میرا کہنا مانے، میرے فرامین کو کھلے سنیں اور تہہ دل سے اس پر عمل کریں. ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان پختہ یقین اس کے ساتھ یہ لفظ بہت اہم ہے. تذکرہ، ذکرہ، تذکیر، فذکر بالقرآن، کیا بات ہے اس کی؟ یاد دہانی صحیح طریقہ ترجمہ ہے. یاد دہانی ایک ہے کسی کو کچھ سکھانا، نئی بات سکھانا، ایک ہے یاد دہانی، اسے چیز معلوم تھی کوئی بھول گیا یاد کرانا. جیسے آپ کے کسی دوست نے آپ کو بہت قیمتی قلم دیا تھا، آپ نے اسے بہت سنبھال کر اپنے ٹرنک میں رکھ دیا، اب سال ہو گئے نہ دوست سے ملاقات نہ وہ یاد. اچانک آپ نے کسی روز ٹرنک کھولا اور وہ قلم آ گیا تو آپ کو دوست یاد آ جائے گا کہ نہیں؟ اسی لیے قرآن آفاق و انفس کے لیے آیات کہتا ہے، ہم اپنی آیات دکھائیں گے تمہیں، نشانی جس کو دیکھ کر تم ہمیں پہچانو. اور تذکرہ کا مطلب کیا ہے؟ پوٹینشلی ایمان ہر انسان کے دل میں موجود ہے. یہ جو روح جو ہمارے قلب کی مسکن نکیل ہے، اس میں اللہ کی معرفت بھی ہے، اللہ کی محبت. البتہ ظہور کے پردے پڑ گئے ہیں، بھول اور نسیان طاری ہو گئے، ہم دنیا ہی کے اندر گم ہو کر رہ گئے، ہماری ساری دلچسپیاں دنیا سے ہیں، لہذا ہماری توجہ ہی نہیں ہے. ورنہ ہر انسان کے دل میں یہ جو یہاں ہندوستان میں کہتے ہیں آتما اور پرماتما، آتما اور پرماتما کا تو تعلق بہت گہرا ہے. ابتدا میں بنا دی گئی تھی ارواح، جب ہم سب سے سب تمام انسان آدم سے لے کر اور تا قیامت جو انسان آئے گا دنیا میں ان سب کی ارواح پیدا کر دی اور پوچھا گیا الست بربکم قالوا بلی، یاد ہے. لہذا یہ تذکرہ ہے، یہ یاد دہانی ہے، تمہارے اندر موجود ہے. اللہ کی معرفت، یہ جو قرآن ہے جو تذکرہ ہے یہ بڑے ہی انتہائی پاکیزہ صحیفوں میں ہے. فی صحف مکرمۃ، بڑے باعزت، مرفوعۃ مطہرۃ، مرفوع بلند اور انتہائی پاک. بے ایدی سفرۃ، یہ کن کے ہاتھوں میں ہے؟ لکھنے والے وہ فرشتے. بے ایدی سفرۃ کرام بررہ، نہایت باعزت ہے، بہت وفادار ہے اللہ. یعنی اصل قرآن کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں ہے. اصل قرآن کہاں ہے؟ ابھی اگلی جو پڑھیں گے ہم، کتاب مکنون، چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے. اصل قرآن کہاں ہے؟ وَإِنَّهَا لَفِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ عَظِيمٌ، یہ تو اس ام الکتاب ہے جو ہمارے پاس ہے، بہت بلند ہے، بہت عظمت والا ہے. نہ سائل کو معلوم نہ مخلوق کو معلوم. قیامت کب آئے؟ اب یہ عظیم حقیقت میں مخلوق رکھا گیا اور اس کا خاص طور پر ذکر کیا گیا سورہ طٰہٰ، اکاد فیہا لتجزیٰ کل نفس بما کسبت. اگر تعلیم کر دیا جاتا تو جو قریب کے زمانے کے لوگ ہوتے وہ تو خوب بھی محنت کرتے آخرت کے لیے، اور ذرا سا فاٹنے والے ہوتے وہ ذرا تصاوت کرتے اس کے بارے میں. اس کو رکھا گیا ہے، تلوار لٹکی ہوئی ہے، کسی بھی وقت گر سکتی ہے. جیسے گلوٹین کبھی اگر آپ نے دیکھا ہو جس طریقے سے کچھ کچرا گرتا ہے کسی بھی وقت گر سکتی ہے. لہٰذا ہر وقت چوکس رہو، چوکس میں رہو. جیسے کہ صحابہ کرام کی شان معلوم ہوتی بعض روایات سے کہ ذرا تیز ہوا چلتی تھی تو وہ سمجھتے تھے قیامت آ گئی. اس گندے استنزال تھا اعصاب کے اوپر، اس کا اتنا اثر تھا کہ ذرا تیز جھکر چلا اور انہوں نے سمجھا گیا. تو اس طریقے سے قیامت کے وقت رکھا گیا. اکاد فیہا لتجزیٰ کل نفس بما کسبت.
نہ آج سے 100 برس پہلے والوں کو معلوم تھا کہ قیامت کب آئے گی، نہ آج والوں کو معلوم ہے، نہ اگر ابھی دنیا کی عمر ہے ابھی 100 برس اور تو قیامت سے ایک دن پہلے بھی شاید یقینی طور پر معلوم نہ ہو سکے کہ کل قیامت آ رہی ہے، تاکہ ہر وقت جو ہے امتحان اتنا ہی شدید رہے، اتنا ہی کڑا امتحان رہے ہر ایک کے لیے، لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر بھی نفس کو بدلہ ملے اس کی سعی کے ساتھ۔ اسی طریقے سے موت کا وقت معلوم نہیں، وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہاں موت آئے گی کچھ معلوم نہیں، کہاں موت آئے گی، کب موت آئے گی کچھ معلوم نہیں۔ اسی طرح نوٹ کیجئے صلاۃ الوسطی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی معین نہیں، اس کے لیے آراء اگرچہ ہے، اکثر آراء جمع ہو گئی ہے صلاۃ العصر کے بارے میں، لیکن تعین سے حتمی طور پر نہیں کر سکتے، ولایت ہے کہ کوئی بھی معین نہیں، تمام نمازیں جو ہے وہ صلاۃ الوسطی کے حکم میں بہترین نماز، کوشش کرو کہ پوری محافظت کرو، صرف نماز کی نہیں، بہترین نماز، ہر نماز تمہاری بہترین نماز ہو، ہر روز روز عید ہو، ہر شب برات، اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی قلبی ربط ہے تو ہر دن جو گزر رہا ہے وہ روز عید ہے، اور ہر شب جو گزر رہی ہے وہ شب برات۔ لیکن اگر وہ کہ انسان کو غفلت میں اس کے قلب پر طاری ہے تو عید کا دن بھی اس کے لیے ایک عام دن ہے، اور شب برات اس کے لیے ویسے ہی ایک رات ہے جیسے کہ ہر روز آتی ہے اسے جاتی ہے۔ اس اعتبار سے اس کو بھی خاص جو ہے معین نہیں کیا گیا صلاۃ الوسطی پڑھ۔ اسی طرح بعض روایات میں جو آتا ہے اس میں اللہ کا ایک نام ایسا ہے کہ اس کے واسطے سے اللہ سے جو بات مانگی جائے وہ رد نہیں، لیکن وہ کون سا نہیں بتایا گیا، اقوال ہے، اندازے ہیں، حی قیوم پر زیادہ، الحی قیوم پر زیادہ لوگوں کا جو ہے وہ اجماع ہوا ہے، لیکن یہ کہ یقین تو اسی میں اس کو بھی نوٹ کر لیجیے کہ اس کو مخفی رکھا گیا ہے لیلۃ القدر کو، لوگ زیادہ سے زیادہ محنت کریں، زیادہ سے زیادہ مشقت کریں، اس کے لیے جو بھی اس کی قدر و منزلت سے کسی درجے میں آگاہ ہے، وہ اگر معین ہی ہو جاتا کہ ایک شب یہ ہے تو پھر تو سب کے سب اس رات میں محنت کر لیتے، باقی راتیں جو ہے وہ پھر سونی اور ویران گزرتی، لیکن یہ کہ مطلوب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ راتیں آباد ہوں، زیادہ سے زیادہ راتوں میں ذکر ہو، عبادت ہو، دعا ہو، اس لیے اس کو مخفی رکھا گیا۔ یہ حکمت، اس میں بھی ایک عجیب نقطہ ہے جو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، اور حوالہ اگرچہ نہیں دیا اس حدیث کا، لیکن ایک روایت کے حوالے سے بات بیان کی کہ اس کے ظاہر نہ کرنے میں بھی اللہ کی ایک شفقت اور رحمت ہے بندوں کے حق، اس لیے کہ اس کی قدر جتنی زیادہ ہے اتنی ہی اس کی ناقدری پر سزا ہوگی۔ اگر معلوم ہو کہ یہ شب ہے اور اس کی ناقدری کو انسان کرے تو گویا کہ پھر اتنا ہی زیادہ مورد عقاب اور مورد سزا ہو جائے گا۔ اس کے لیے بڑا پیارا واقعہ نقل کیا امام راضی جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز مسجد میں داخل ہوئے، ساتھ آئے دیکھا کہ ایک شخص سو رہا ہے، نماز کا وقت ہو چکا تھا، حضور نے حضرت علی سے فرمایا کہ اسے جگا دو، اسے ہوش میں لے آؤ تاکہ وضو کرے، نماز پڑھ کے جائے۔ حضرت علی نے احتساب کیا، جا کے جگا دیا، لیکن پھر ایک سوال کیا کہ حضور آپ کو خود نیکی کے کاموں میں بہت سبقت فرمانے والے ہیں، سبقت بالخیر یہ لفظ ہے، سبقت کرنے والے بہت کثرت کے ساتھ، تو آپ نے یہ جو ہے یہ کام خود کیوں نہیں فرمایا اور مجھے کیوں اس کے لیے آپ نے حکم دیا؟ آپ کو منہ سے جگا سکتے، آپ نے فرمایا کہ تم اس کی حکمت کو سمجھ، میرے جگانے پر اگر وہ نہ جاگتا ہوں انکار کر دیتا تو کفر ہو جاتا اس کے حق، اور تمہارے جگانے پر اگر کچھ تصاہل سے بھی وہ کام دیتا تو وہ کفر ہو جاتا۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جگاتے اور کسی درجے میں وہ انکار کر دیتا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا آدمی نیند میں ہے اور وہ کہتا جاؤ جاؤ میں مجھے آرام کرنے دو، تو اگر میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تو وہ کفر کے درجے کو پہنچ جاتی ہے، لیکن اگر تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو بھی جاتا تو اس درجے شدید میں ہوتا۔ بولا کہ حضور نے اس شخص پر شفقت کے اعتبار سے یہ سطح اختیار کی کہ خود نہیں جگایا، بلکہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا جگایا۔ یہ مستاق لیلۃ القدر کے اخفاء میں یہ بات بھی ہے کہ اگر اس کو عیا کر دیا جاتا، معین کر دیا جاتا، تو پھر جو لوگ اس سے غافل رہتے پھر وہ بہت سخت ناقدری کا ارتکاب کرتے اور بڑی سزا کا متوجہ ہوتے۔ اب آپ کو چھٹی بحث ہے کہ وہ رات کون سی ہے۔ اگرچہ ایک رائے شاذ یہ بھی ہے کہ وہ رمضان سے باہر کی رات بھی ہو سکتی ہے، لازم نہیں ہے کہ رمضان ہی کی کوئی شب۔ اس میں چونکہ بعض حضرات نے ایک روایت کی وجہ سے یہ جسے ہم شب برات کہتے ہیں، لیلۃ البرات، یہ شعبان کی 15ویں شب، درمیانی شب، اور اس کے بارے میں ایک روایت موجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کہ رات کے وقت ان کی آنکھ کھلی اور وہ باری آپ ہی کے پاس شب باشی کی 3 حضور کی، حضور موجود نہیں، تو تشویش کوئی کہاں ہے،
تو جب تراش گئی تو معلوم ہوا کہ حضور جنت البقیع قبرستان میں پہنچے ہوئے ہیں اور وہاں آپ ان کے لیے جو بھی وہاں دفن ہے ان کے لیے استغفار کروا. جب پوچھا گیا معاملہ کیا تو آپ نے فرمایا یہ بڑی عظیم رات ہے. اس رات میں فوت ہونے والوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے, پیدا ہونے والوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے. تو اب وہ بھی ایک لیلہ مبارک تھا. اسی وجہ سے بعض لوگوں نے وہ جو سورہ دخان کی ابتدائی آیات ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارک اس کو محمول کیا ہے اسی رات پر کہ جو اس کو ہم شب برات کہتے ہیں اپنی عام اصطلاح میں. لیلۃ البرات سے عربی میں کہا جاتا ہے. برات کے معنی کسی کا چھٹکارا پا لینا. یہ شب برات جو ہے وہ برات شادی والی برات نہیں ہے بلکہ یہ برات کا لفظ ہے عربی زبان کا جو ہمارے ہاں غلط العام میں برات شب برات بن گیا ہے. برات من اللہ ورسولہ جو سورہ برات کا پہلا لفظ کہ چھٹکارا پانا. تو وہ رات بھی ایسی ہے کہ اس میں انسان استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اپنے آپ کو جہنم سے چھٹکارا دلا سکتا ہے. وہ شب برات. اس اعتبار سے کچھ لوگوں نے گمان کیا کہ شاید لیلۃ القدر اور لیلہ مبارکہ کچھ حدیث کی روح سے وہی شب ہے. وہ ظاہر بات ہے کہ خارج از رمضان مبارک ہے. اور یہ کہ اس کے علاوہ بھی بات آ رہا ہے لیکن یہ آ رہا جو ہے شاذ کے درجے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً اجماع ہے اس پر کہ یہ رات رمضان مبارک ہی کی جاتی ہے. اس کی دلیل ایک تو یہ کہ القرآن مفسر بعض البعضا کے اصول کے مطابق قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ میں واضح کر دیا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان مبارک کا مہینہ وہ ہے کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا اور یہاں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس کو اتارا ہے لیلۃ القدر. ان دونوں کو جوڑیے تو اس کا ایک لامحالہ جو ایک انیویٹیبل رزلٹ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ لیلۃ القدر رمضان مبارک ہے. دوسری اس کی تائید ہوتی ہے وہ مشہور حدیث جس پر الحمدللہ کہ ہم نے بہت کام کیا ہے. رمضان مبارک کی آمد سے قبل کوشش ہوتی ہے ہر سال جو ہے اس کی یاد دہانی کرا دی جائے. ایک طویل خطبہ جو حضور نے دیا گیا خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان. یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. لوگوں آگاہ ہو جاؤ تم پر ایک بہت مبارک مہینے نے بڑی عظمت والے مہینے نے سایہ کر دیا. سایہ فگن ہو گیا ہے تم پر ایک مہینہ جو بڑی عظمت والا ہے شہر عظیم جو بڑی برکت والا ہے شہر مبارک. اور تیسرا جملہ اس میں یہی ہے شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. وہ مہینہ کہ جس میں ایک رات وہ بھی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل. ان دونوں چیزوں کے حوالے سے تقریباً دلائل بھی موجود ہے. اور ویسے یہ کہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اجماع ہے کہ یہ رمضان مبارک کی ایک شب. لیکن رمضان مبارک کی کون سی شب ہے اس پر بعض مفسرین نے تو لکھا ہے کہ 40 قول. چنانچہ صاحب تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے میں نے وہ تفسیر سے نہیں پڑھی کہ 40 قول. لیکن امام راضی نے جو 9 قول نقل کیے ہیں وہ میں تیزی سے آپ کو سنا دے گا. ابن رزین رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ رمضان کی پہلی شب. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ ہے تابعین میں سے اس لیے میں رضی اللہ عنہ نہیں کہہ رہا رحمۃ اللہ علیہ. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ یہ 17ویں شب یعنی وہ شب کہ پھر جس کے اگلے دن جو ہے غزوہ بدر ہوا ہے یوم الفرقان. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوع روایت کرتے ہیں کہ یہ 19ویں شب ہے. محمد بن اسحاق جو بہت بڑے سیرت نگار ہیں حضور کے ان کا قول ہے کہ یہ 21ویں شب ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے قول جو ہے مروی ہے کہ یہ 23ویں شب ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ 24ویں شب. اور اس کو میں ذرا اہمیت دیتا ہوں اس لیے کہ 24ویں شب جو ہے سورہ علق کی ابتدائی آیات کے نزول کے ضمن میں کچھ حساب کتاب کے جوڑنے سے 24ویں اور 25ویں شب کا بھی معاملہ جڑتا ہے جو کہ میں نے آپ کو سورہ علق کے درس کے دوران بتایا ہے. اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ 25ویں شب ہے. اس کے بعد حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. یہ وہ ہے جن کو کہ حضور نے خود فرمایا کہ اقرأہم ابی بن کعب. قرآن مجید کے سب سے بڑے قاری حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھی سینے پر آپ نے تھپکی دی تھی. ایک سوال کیا آپ نے کہ سب سے عظیم سورت کون سی ہے اور جب انہوں نے صحیح جواب دے دیا سورۃ فاتحہ تو پھر یہ کہ اس پر حضور نے تھپکی دی کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح مناسبت عطا کی ہے.
ان کی اور صحابہ میں سے بہت سے لوگوں کی رائے، یہاں تک کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بقیہ اقوال جو ہے وہ شاذ کے درجے میں ہے، اور یہ گویا کہ اگر اجماع نہ کہا جائے تو بہت حد تک اتفاق کے درجے میں ہے۔ یہ 27ویں شب، اور اس 27ویں شب سے ضرور میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت سے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ 23ویں شب، لیکن 27ویں شب کے ضرور میں جو مختلف روایات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہیں ان میں بھی کچھ لطیف نکات ہیں، میں بعد میں بیان کروں گا۔ اس کے بعد ایک شاذ قول اور بھی ہے کہ یہ 29ویں شب ہے، یہ گویا کہ 9 ہے اقوال، ان میں سے بعض جلیل قدر صحابہ کے عبداللہ ابن مسعود، ابو ذر غفاری، ابن عباس، ابی بن کعب، لیکن یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو اتفاق اگر اجماع نہ کہا جائے تو 27ویں شب۔ اس 27ویں شب کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے 3 نقطے بیان کیے۔ ایک نقطہ تو یہ ہے کہ یہ پوری سورہ مبارکہ جو ہے سورۃ القدر، اس میں 30 الفاظ ہیں، اور ان 30 الفاظ میں سے 27واں لفظ ہے ہی حتی مطلع الفجر، یہ 27واں ہے۔ اس کے اعتبار سے گویا کہ انہوں نے ایک ربط قائم کیا ہے کہ یہ 27ویں شب۔ ایک بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وتر محبوب ہے، اللہ وتر و یحب الوتر، اللہ خود بھی اکیلا ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے۔ پھر یہ کہ وتر جو ہے اب رمضان مبارک کے اندر اگر وہ وتر شمار کیے جائیں گے تو 14-15 وتر بن جائیں گے، لیکن اس میں چونکہ آخری اشرے کے بارے میں بہت سی روایات جو ہے ان کا تقریباً اجماع ہو جاتا ہے کہ آخری اشرے میں تو آخری اشرے میں بھی 5 وتر آئیں گے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ 7 کا حصہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور بہت سی چیزیں جو ہے عالم تکوینی میں بھی اور عالم تشریعی میں بھی بہت سی چیزیں وہ ہے کہ جو 7 کے حصے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ 7 آسمان ہے، 7 زمینیں ہیں، ہفتے کے 7 دن ہیں، طواف کے 7 شوط ہیں، سعی بین الصفا والمروہ وہ بھی 7 مرتبہ ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر 7۔ اسی طریقے سے سجدے کے اعضاء بھی 7 ہیں، تو اس سے انہوں نے پہلے وتر اور وتر کے بعد 7 کا حصہ رمضان کے آخری اشرے کی وتر رات ہے، اور انہوں نے 7ویں رات یعنی 27ویں شب وہ اپنے اس حساب کتاب سے دی۔ اور جب انہوں نے یہ بات بیان کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تحسین کی۔ آخری بات اور بھی کہی گئی ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے اس کے اندر حروف کو اگر شمار کیا جائے تو 9 ہوتے ہیں، اور یہ لیلۃ القدر اس سورہ مبارکہ میں 3 مرتبہ آیا ہے۔ انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر۔ اس اعتبار سے بھی 3 کو ضرب دی جائے 9 سے تو وہ بھی 27 کا بن جائے۔ بہرحال یہ میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ ان کا کوئی تعلق نہ صرف سے ہے، نہ نحو سے ہے، نہ روایات سے، لیکن بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس کا ذوق ہے، اس کو آپ ذوقی باتیں بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ذوقی بات ہے، لہٰذا اس کا کم سے کم تذکرہ ہو جانا چاہیے۔ ایک بحث یہ ہے کہ آہی باقیت الاملا، کیا یہ رات جو اس کی عظمت تھی یہ باقی ہے یا صرف وہی رات جو تھی جس میں کہ قرآن مجید نازل کیا گیا وہی عظمت کی حالت ہے؟ انا انزلناه فی لیلۃ القدر، یا یہ کہ اب بھی ہر سال یہ رات آ رہی ہے تو اسی عظمت کی حالت ہے، اسی قدر و منزلت، اسی برکت کی حالت ہے۔ اس پر بھی تقریباً ایک اجماع ہے کہ لیلۃ القدر باقی ہے ہر سال۔ اس کے ضمن میں بلکہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے قول کی تصحیح کروں کہ میں ایک رائے میں نے ابتدائی دور میں بیان کی ہے اپنے بعض خطبات میں، تقاریر میں، اور وہ جیسا کہ ایک خطیبانہ انداز ہوتا ہے قرآن مجید کی عظمت کے بیان کے ضمن میں یہ باتیں، یہ بھی نقطے کے درجے کی باتیں ہوتی ہیں جو میں بیان کرتا رہا ہوں کہ قرآن ہے اصل عظمت کی حامل ہے۔ جس ذات میں یہ قرآن نازل ہوا وہ لیلۃ القدر، وہ کہ لیلۃ القدر کی عظمت جو ہے وہ قرآن کی عظمت سے مستعار ہے۔ جس مہینے میں یہ نازل ہوا وہ مذہب جو وہ مہینہ جو ہے مبارک ہو گیا، شہر مبارک ہو گیا، اور وہ مہینہ جو ہے وہ روزے کی عظیم عبادت کے لیے مختص کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے جو دن اس کی تعلیم کے لیے خاص کیا گیا، جمعے کا دن جو ہے وہ در حقیقت تعلیم قرآن کے لیے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو حضور کا عمل تھا اسی کو دوام عطا کیا گیا ہے ختمہ جمعہ کے۔ وہ دن جو ہے وہ سید الایام بن گیا کہ ہفتے کے دنوں میں وہ سردار ہے، جمعے کا دن جو ہے وہ سردار ہے تمام۔ یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے یہاں تک اصولی اعتبار سے، لیکن میں اس میں جو تصحیح کر رہا ہوں جس طور پر یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی عظمت جو ہے وہ خود اپنی جگہ پر ہے، فی نفسہا ہے،
اپنے ہی مقام پر ہے، اپنی جگہ ہے، بجائے خود جسے کہتے ہیں فارسی میں بجائے خود عظمت کی حامل، اور اس کی عظمت کا مقام یہ بھی ہے کہ اس میں فیہا یفرق کل امر حکیم، تمام معاملات جو ہے اللہ کے فیصلے جو ہے ان کو ایشو کر دیا جاتا ہے، وہ گویا کہ حوالے کر دیے جاتے ہیں، وہ فیصلے صادر۔ فرقے واریت اگر ذہنوں میں موجود ہے وہ تو ہے ذہن کے اندر، جب تک کہ شیعہ سنی مسئلے کا واقعی کوئی حل نہ ہو، اور واقعی حل اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ ایسے تمام مطبوعات پر پابندی لگے جن میں صحابہ کرام پر، ازواج مطہرات پر رقیق حملے کیے گئے ہیں۔ وہ کتابیں یا بکتی ہیں، ڈنڈلے سے چپتی ہیں، وہ جو کچھ ہے بکواس کرتے ہیں لوگ، جب تک جڑ ختم نہیں ہوگی۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضور کی عادت شریفہ تھی کہ آپ فجر کی نماز کے بعد تشریف رکھتے تھے تھوڑی دیر، یہ نہیں تو ہمارا حال ہے نماز پڑھی اور گئے بس بات ختم ہوئی، لیکن یہ کہ اس کے بعد صحابہ سے گفتگو ہوتی تھی، کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بیان کرے اس کے بارے میں، اور جو ایک صحابی سے آپ نے پوچھا کیسا اصبحت، آج کیسے صبح ہوا تمہیں، کیسے صبح نصیب تھی، ان کا جواب جو ہے وہ بڑا غیر معمولی تھی، اصبحت مؤمنا حقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مجھے تو آج سچے مومن کی صبح نصیب تھی۔ اب یہ بات جو ہے غیر معمولی تھی تو حضور نے پوچھا لکل شیء صفت فما صفت ایمان، ہر شے کی کوئی نہ کوئی صفت ہوتی جس سے آدمی کو پہچانتا ہے، تو یہ جو تم کہہ رہے ہو مجھے سچے مومن کی صبح نصیب ہوئی ہے تو اس کی کیا کیفیت ہے وہ بیان کرو۔ سب عرض کیا کانی انظر الی الجنہ، میری کیفیت ہے کانی وہی لفظ ہے، کاننا کا طرح کانی انظر الی الجنہ، مجھے تو محسوس ہوا میں جنت کو دیکھ رہا ہوں، وکانی انظر الی النار، اور مجھے تو یقین ہے ایسے جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ کیفیت ہے ایمان کی شدت، ایمان کا اس درجے میں ہو جانا ہے حقیقت، یہ احسان اسلام، اس میں اللہ کے لیے جدوجہد، اللہ کے لیے محنت، اللہ کے لیے بھاگ دوڑ، اللہ کا خوف، اللہ کا خشیت، استحضار اللہ سے قلب، اللہ کی عبادت، اللہ کی تمام جو کیفیت ہے اس سب کے اندر حسن پیدا ہو جائے، نکھار پیدا ہو جائے، خوبصورتی پیدا ہو جائے، اور یہ کیفیت اگر پیدا ہوگی تو کس سے ہوگی؟ وہ یقین کی گہرائی سے۔ خارا کہتے ہیں خیر طلب کرتے ہیں، یہ باب استفعال سے جب کوئی آتا ہے، استنشاق مدد حاصل کرنا، مدد دینا، استخارہ خیر طلب کرنا، خیر حاصل، اور اس کی ایک دعا جو ہے وہ ایسی ہے کہ جو حضور نے صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسے سکھائی جیسے قرآن، یعنی اتنے اہتمام کے ساتھ وہ دعا سکھائی، وہ دعا پڑھتے رہنا یہ ایک مستقل گویا کہ انسان کا استخارہ ہونا چاہیے۔ اس کے معاملات کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے تو آدمی دعا کرے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، اے اللہ میں تیرے علم سے خیر مانگتا ہوں اور تیری جو قدرت ہے اسی سے قدرت چاہتا ہوں کہ مجھے بھی طاقت حاصل ہو جائے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم، اور مانگتا ہوں تجھ سے تیرا بہت بڑا فضل۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری، اے اللہ تیرے علم میں اگر یہ کام جو میں کرنے چلا ہوں یا یہ رشتہ جو ہم کو تجویز کر رہے ہیں اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے دین اور دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہتر ہے، فقدر ہونی تو وہ ہمارے لیے اس کو ہمارے لیے آسان کر دے، میسر کر دے، میسر ہونی اسے ہمارے لیے آسان کر دے، ثم بارک لی فی، اور پھر اس میں ہمیں برکت دے۔